السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج آیہ نمبر 10 پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے 9 آیات پڑھی ہیں، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ لفظی ترجمہ اس کا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب قلب کی جمع ہے، مطلب دلوں، ہم کا مطلب ان کے، مرض بیماری ہے۔ یہاں پہ بلکہ یہ دلوں ہی میں آئے گا، یہاں پہ ہی کا اضافہ ہوگا، یہ بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ اضافہ کیوں کیا ہے۔ فا کا معنی ہے پس، زیادہ زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ رب العزت نے، مرضا اس بیماری میں، واو کا مطلب ہے اور، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکذبون جھوٹ کہتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، دوبارہ دیکھ لیں۔ فی کا مطلب ہے میں، قلوبی دلوں، ہی ہم ان کے، مرض بیماری ہے، فا کا مطلب پس، زادہم اللہ زیادہ کر دیا، بڑھا دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، مرضا اس بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکذبون جھٹلاتے۔ با محاورہ اس کا ترجمہ ہے ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو اس بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو اس بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ دلوں ہی میں، یہاں پہ ہی کا اضافہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب خبر مقدم ہوتی ہے تو معنی میں حصر پیدا ہوتی ہے۔ حصر کہتے ہیں تاکید کو، تو لفظ ہی کے ساتھ یہ معنی کے اندر تاکید پیدا کی گئی ہے، ان کے دلوں ہی میں بیماری ہے۔ تو دوسری بات ہے فضا، دلوں ہی میں بیماری ہے، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے اصل میں ایک آیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کوئی اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے جبکہ وہ عالم الغیب ہے؟ قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو کوئی اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے جبکہ وہ تو عالم الغیب ہے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ فراست والے، سمجھ بوجھ والے ایمان والوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا ایسا سمجھنے کی وجہ ان کے دلوں میں بیماری، اس بیماری کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بیماری کا نام کیا ہے؟ نفاق، کفر کو چھپانا۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے انہیں اس خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم پڑھ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھلا کوئی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، ایمان والوں کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ صاحب فراست لوگ ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، خود فریبی میں مبتلا ہے، اور خود فریبی میں مبتلا ہونے کی وجہ ان کے دلوں میں وہ بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، کفر کو چھپانا۔ اور یہ بیماری صرف یہی خود فریبی پیدا نہیں کرتی بلکہ اس بیماری کی وجہ سے اور بے شمار نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث کے اندر ذکر ہے جھوٹ، خیانت، بد عہدی، بد زبانی، جو اللہ کے رسول نے، میں نے کل بیان کی تھی، حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ یہ ساری بیماریاں یہ اس بیماری کی وجہ سے جنم لیتی ہے جو بیماری نفاق کی انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ جو بیماریاں جنم لیتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے ان بیماریوں کا ذکر یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ بد زبانی، جھوٹ، بد دیانتی یعنی کہ خیانت کر رہے ہیں بے شک، اسی طرح بد عہدی، یہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ آنے والی آیات میں بھی کچھ بیماریاں ایسی آئیں گی جو اس بیماری کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بے وقوفی، دو رخی، اسی طرح فساد، یہ بیماریاں آنے والی آیات میں آئیں گی جو اس بیماری کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ سورہ التوبہ کے اندر بھی کچھ بیماریوں کا ذکر کیا ہے جو اس بیماری کی وجہ سے جو دل کے اندر موجود ہے، نفاق کی بیماری، وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ وہ ہیں طمع، بخل، بزدلی، اسی طرح جہاد سے فرار۔ یہ ساری بیماریاں اور بھی کئی ساری اخلاقی بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، اور اس کی وجہ دلوں کی یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو اس بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ تھے جھٹلاتے یا وہ جھوٹ کہتے۔ تو یہ جو عذاب ہے ان کے لیے، ان کے کفر کی وجہ سے تو دردناک عذاب ہونا ہی تھا، لیکن کفر کو چھپانے اور اسلام ظاہر کرنے کی وجہ سے اب ان کو عذاب علیم، دوہرا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کفر کی وجہ سے گہرا عذاب، وہ عذاب تو ہونا ہی ہونا تھا، لیکن کفر کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اسلام ظاہر کرنے کی وجہ سے اور کفر کو چھپانے کی وجہ سے عذاب علیم ہے ان کے لیے، دوہرا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آج کی آیت کا ایکسپلینیشن تھی، اس کی سمجھ تھی، اس کی وضاحت تھی، اس کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔